ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا بار بار آنا، رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ بدلتے رہنا، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ تو عقل تو سب کے پاس ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہے جس کا دماغ کام کر رہا ہو۔ جو صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لے کر آئے امام بخاری تعلیقاً، اور اس کی پوری سند مرفوع حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مولا علی نے نبی الاسلام کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 مجنون، پاگل، ظاہر وہ اہل عقل میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2 بچہ، جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں، تو ظاہر ہے وہ بھی عقل مند نہیں ہے اس طرح۔ اور نمبر 3 سویا ہوا شخص، نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں، بعض اوقات لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو نیند آ گئی، اس دوران اس کی نماز چھوٹ گئی، تو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سو جائے، تو جب اسے یاد آئے یا وہ سو کر اٹھے تو اس نماز کو وہ اس وقت ادا کر لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ تو ان 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے، پاگل ہو، بچہ ہو اور سویا ہوا شخص۔ اس کے علاوہ جس کو بھی عقل ہے، عقل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ وہ ذہین اور فطین ہوگا، عام انسان جس کا دماغ ذہنی توازن کام کرتا ہے، بگڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ یہ جو 2 بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ہر شخص آبزرو کرتا ہے، چاہے آج کا انسان ہو، آج سے 10,000 سال پہلے کا سٹون ایج کا کوئی انسان ہو، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اور اس رزلٹ پہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بغیر بنائے نہیں بنی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں، اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر، ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے، ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہیں دنیا میں۔ اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ آپ یہ کہیں گے ہوا میں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا، تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین
200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف بلو ارتھ کے اوپر. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ. 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے. ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں. وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے. روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو یہ 7 ارب انسان اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے. آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں اور یہ تو ان کی تعداد ہے. ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی. انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا. اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں کبوتر جو انڈے دیتے ہیں ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے. 1 لاکھ دفعہ بغیر کسی پمپ کے بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1 لاکھ دفعہ 1 لاکھ دفعہ. اچھا اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا یہ آپ کی جو نروز ہیں خون کی نالیاں اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے ایک ایک خلیے تک پہنچنا اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے 1000 بلین کے برابر اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے ہیں. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی ایسٹرونومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتہ چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں. اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا
اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر، 250 ارب، اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے۔ ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، ان میں سے ایک سورج یہ ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہو رہے ہیں۔ اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا، اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے؟ وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بعد اوورآل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے، اس میں اتنے انڈے آتے ہیں، تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے، تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں، اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں، ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے۔ اوورآل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا۔ اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر۔ ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا، وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے، مسئلہ 83B۔ آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی۔ پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی۔ اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے۔ قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ فزیکل فنومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں نے اوورآل ڈاکٹرن کور کی تھی۔ پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی، اس میں میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے۔ تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں اس کے لیے بڑا۔ پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے 2 سال پہلے، اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی، ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں۔ اب میں وہ ساری باتیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فی البدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں، لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا، تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے۔ میں نے اوورآل ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے۔ میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد، میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی، ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر،
وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے. اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے کہ تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی. 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں، جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں مینوں غصہ ہے، میں زمین آسمان زمین تے سٹ دیا. نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا. ایویں کہانیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد. ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں، یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں، 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اب ادھر واپس آ جائیں. اللہ طرف ہمارا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے.